تفسیر معارف القرآن۔ آج کی تفسیر آیت نمبر 6 سورہ بقر پارہ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ تفسیر: پہلی 5 آیتوں میں قرآن کریم کا ہدایت کی کتاب اور ہر شک و شبہ سے پاک ہونا بیان کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اس ہدایت کی کتاب سے پورا فائدہ اٹھایا، جن کو قرآن پاک میں مومن اور متقین کا لقب دیا گیا، اور ایسے لوگوں کی خاص پہچان بھی بتائی گئی۔ اب اس کے بعد کی 15 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اس کتاب قرآن پاک کو اور اس کی ہدایت یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی پانے کے اپدیش کو قبول نہیں کیا بلکہ انکار اور ضد سے پیش آئے۔ پھر ایسے لوگوں میں بھی 2 گروپ تھے، ایک وہ جنہوں نے کھل کر انکار اور مخالفت کرنے کا راستہ اپنایا جن کو قرآن پاک میں کافر کہا گیا، اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے دھوکے اور فریب کا راستہ اپنایا۔ وہ لوگ مسلمانوں سے کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، قرآن پاک اور اس کی ہدایت کو مانتے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دلوں میں ان کے فریب ہوتا، اور غیر ایمان والوں سے کہتے ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں اور تمہارے ہی عقیدے پر ہیں، ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کے راز معلوم کرنے کے لیے ان سے ملتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن پاک میں منافق کہا گیا ہے۔ اب سے 15 آیتیں ایسے ہی قرآن پاک کو نہ ماننے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان میں سے اس آیت میں اور اس کے بعد آنے والی آیت میں کھلے کافروں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کی 13 آیتوں میں منافق کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی نشانیاں بھی بتائی گئی ہے، اور ان کا کیا انجام ہوگا یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اس کی شروعات اللہ رب العزت نے اس آیت سے اس طرح فرمائی کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ایسے ضد پر اڑے بندوں کو ڈرانے کا ذکر فرمایا کہ ایسے لوگ جو کافر ہو چکے ہیں انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ لیکن یہاں ایک بات خاص قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے انذر، اور انذر کا مطلب ہوتا ہے ایسی خبر دینا جس سے ڈر اور خوف پیدا ہو۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ عربک لینگویج میں کسی کو تکلیف دینے کے لیے ڈرائے جانے کو انذر نہیں کہتے، بلکہ ایسا ڈرانا جو شفقت اور رحم کی وجہ سے ہو اسے عربک لینگویج میں انذر کہتے ہیں۔ جس طرح سے ماں باپ
اپنی اولاد کو آگ سے یا سانپ بچھو اور جنگلی جانوروں سے بچانے کے لیے انہیں ڈراتے اور آگاہ کرتے ہیں، ویسے اسی لیے جو ڈاکو، چور، لٹیرے یا ظالم لوگ کسی انسان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں اسے انذر نہیں کہا جاتا۔ اسی لیے سارے ہی انبیاء علیہ السلام کو خاص طور پر نذیر کا لقب دیا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو آگے آخرت میں آنے والی مصیبت سے آگاہ کرتے ہیں، اسے انہیں خوف دلاتے ہیں اور انہیں بچا لینے کی فکر اور کوشش میں ساری زندگی دل و جان سے لگے رہتے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ایسے کافروں کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ ضدی کافر جو حقیقت کو جاننے پہچاننے کے باوجود کفر اور انکار پر جمے ہوئے ہیں اور اپنے تکبر اور ضد کی وجہ سے کسی سچی بات کو سننے اور واضح دلیل اور صاف صاف ثبوتوں کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ان کو سدھارنے اور صحیح راہ پر لانے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوششیں کرتے ہیں وہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی، بلکہ ایسے لوگوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوشش کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ عربک لینگویج میں ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یقیناً، کفرو یعنی کفر کیا، سواؤن یعنی برابر، انذرت یعنی ڈرائے تو، ام یعنی یا، لم یعنی نہیں، لا یؤمنون یعنی نہیں ایمان لائیں گے۔ سند معارف القرآن پیج نمبر 62 جلد نمبر 1 اور تفسیر ابن کثیر پیج نمبر 58 جلد نمبر 1۔